اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ ہم سورہ نحل کی آیت 66 پر ہیں۔ آیت 65 تک وضاحت ہو چکی، یہ آیت 66 ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور یقیناً تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور یقیناً تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت ہے، یعنی جو چوپایوں کی تخلیق ہے اس میں بھی تمہارے لیے ایک سبق ہے اور ایک بڑی نشانی ہے۔ ان کو دیکھو، غور کرو اور اللہ کی حکمتوں کو پہچانو۔ چوپائے سے مراد اونٹ، گائے، بکری، بھینس وغیرہ بھی اپنے خالق کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور یقیناً تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت ہے۔ آگے اسی آیت میں ہے نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے، گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ، پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار۔ آیت کے اگلے حصے کا ترجمہ ہے نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے، گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ، پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار۔ دیکھیے یہاں خون اور گوبر کے درمیان کا مطلب یہ ہے کہ جانور جو غذا کھاتے ہیں یا جو چارہ چرتے ہیں اس سے ایک طرف تو خون بنتا ہے اور دوسری طرف فضلہ یعنی گوبر وغیرہ، مگر انہی جانوروں کی مادہ قسم میں اسی غذا سے ایک تیسری چیز اور بھی پیدا ہوتی ہے جو خالص رنگ، بو، فائدے اور مقصد میں ان دونوں سے بالکل الگ اور مختلف ہے، یعنی خالص دودھ۔ اور پھر اس دودھ کی خاص طور پر مویشیوں میں مقدار اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ضرورت پورا کرنے کے بعد انسان کے لیے بھی یہ بہترین غذا کثیر تعداد میں فراہم کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان حیوانات کے جسم کے اندرونی حصے میں ایک ایسی مشین لگا دی ہے جو غذا کے کچھ اجزاء کو تحلیل کر کے فضلہ کی شکل میں باہر پھینک دیتی ہے اور کچھ اجزاء کو عروق یعنی نسوں میں پھیلا دیتی ہے، جو ان حیوانات کی زندگی اور بقا کا سبب بنتی ہے۔ اور اسی مادے میں سے ایک تیسری چیز دودھ تیار کرتی ہے جو نہایت پاک صاف اور پینے میں خوشگوار ہے۔ تو اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت میں نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے، گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ، پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار۔ آگے چلتے ہیں آیت 67 کی طرف، اور یہ آیت بھی انہی جیسے دوسرے انعامات سے متعلق ہے، اور یہ آیت بھی انہی جیسے دوسرے انعامات کی یاد دہانی کرا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 67 وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، اور کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے بھی ان سے تم نشہ آور چیزیں بھی بناتے ہو اور اچھا رزق بھی۔
वरिस्कन हसनन, और अच्छा रिस्क भी, वमिन समरातिन नखीली वल आनाबी तत्तखिज़ून मिन्हु सकरम वरिस्कन हसना, यानी अल्लाह की निशानियां हैं, और खजूरों और अंगूरों के फलों में भी इनसे तुम नशावर चीज़ें भी बनाते हो और अच्छा रिस्क भी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस आयत 67 में एक ज़िम्नी इशारा उस मजमून की तरफ भी है कि फलों के इस अर्क और जूस में वो मादा और वो सलाहियत भी मौजूद है जो इंसान के लिए नफ़ा बख्श और ज़िंदगी बख्श ग़िज़ा बन सकता है, और इन फलों में वो मादा भी मौजूद है जो सड़ा कर अल्कोहल तब्दील हो जाता है। तो ये ज़िम्नी तौर पर इशारा मौजूद है कि फलों के इस अर्क और जूस में वो मादा भी मौजूद है जो इंसान के लिए नफ़ा बख्श और ज़िंदगी बख्श ग़िज़ा बन जाता है, और इसी तरह से इन फलों के मादे में वो मौजूद है जो सड़ाकर अल्कोहल तब्दील हो जाता है। अब ये इंसान की अपनी ताकत के इंतखाब पर मुनहसिर है कि वो उससे पाक रिस्क हासिल करता है या अकल ख़राब कर देने वाली शराब। एक और ज़िम्नी इशारा यहाँ शराब की हुर्मत पर भी है, क्योंकि वो पाक रिस्क नहीं है। अल्लाह ताला ने रिस्कन हसना की तखसीस फरमाकर ये इशारा कर दिया कि वो पाक रिस्क नहीं है। खुलासा आयत का ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी कुदरत कामिला से खजूर और अंगूर के फल इंसान को दिए हैं और उनसे अपनी ग़िज़ा बनाने का एक इख्तियार भी दिया है। अब ये इंसान का अपना इंतिखाब है कि उससे क्या बनाए, नशावर चीज़ें बनाकर अकल को ख़राब करे या ग़िज़ा बनाकर ताकत और क़ुव्वत हासिल करे। रूहुल मानी कुर्तुबी और अल्लामा जस्सास ये भी नकल करते हैं कि एक लतीफ़ इशारा आयत के अल्फाज में खुद है कि शुक्र के मुकाबिल रिज़्क़ हसन रखा गया है। आयत में ये इशारा, लतीफ़ इशारा खुद मौजूद है कि शुक्र के मुकाबले में रिज़्क़ हसन रखा, जिससे मालूम हुआ कि शुक्र ये अच्छा रिस्क नहीं है। शुक्र का मतलब होता है, शुक्र के माना जमहूर उलमा के नज़दीक नशावर चीज़ के हैं जिसमें अकल मुतासिर हो जाए। ये वजाहत इसलिए की गई है क्योंकि इस वजाहत से, इस आयत की रूह से नशावर चीज़ों के हलाल होने पर कोई इस्तिदलाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ जो ये बात कही गई है वो दूसरे मकसद के तहत की गई है, हलाल और हराम होने का जिक्र नहीं है। ये तो एक सलाहियत उसके अंदर जो है उसको बयान किया गया है। आगे इसी आयत 67 के आखिर में है, इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिकौमी याक़िलून, यकीनन बेशक इसमें निशानी है उन लोगों के लिए जो अकल से काम लें। यकीनन इसमें निशानी है उन लोगों के लिए जो अकल से काम ले। आगे चलते हैं आयत 68 की तरफ। व औहा रब्बुका इलन नहली अनित्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूतन व मिनश शजरी व मिम्मा यारिशून। ये आयत 68 है, सूरह अन-नहल की आयत 68, और यही वो आयत है जिसकी मुनासबत से इस सूरा का नाम सूरह अन-नहल रखा गया है। व औहा रब्बुका इलन नहली अनित्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूतन व मिनश शजरी व मिम्मा यारिशून, और आपके रब ने वही की शहद की मक्खी की तरफ के घर बना पहाड़ों में, दरख्तों में, और लोग यानी अंगूर की बेलों के लिए जो छतरियां बनाते हैं उनमें। व औहा रब्बुका इलन नहली अनित्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूता व मिनश शजरी व मिम्मा यारिशून, और आपके रब ने वही की शहद की मक्खी की तरफ कि घर बना पहाड़ों में, दरख्तों में, और लोग
یعنی انگور کی بیلوں کے لیے جو چھتریاں بناتے ہیں ان میں۔ دیکھیے سب سے پہلے مطلب یہ ہے کہ شہد کی مکھی کی فطرت میں یہ چیز ودیت کر دی گئی ہے، یعنی فطری طور پر یہ سب صلاحیت اس شہد کی مکھی کے اندر رکھ دی گئی ہے۔ دیکھیے اس آیت میں سب سے پہلے وحی کا لفظ لایا گیا ہے، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور وحی کی تیرے پروردگار نے شہد کی مکھی کی طرف۔ وحی کا لفظ لایا گیا ہے، وحی کے لغوی معنی خفیہ اشارے کے آتے ہیں، جسے اشارہ کرنے والے اور اشارہ پانے والے کے سوا کوئی محسوس نہ کرے۔ یہ وحی کے لغوی معنی ہیں خفیہ اشارے کے، جسے اشارہ کرنے والے اور اشارہ پانے والے کے سوا کوئی تیسرا محسوس نہ کرے۔ وحی کا لفظ یہاں اپنے اصطلاحی معنی میں نہیں ہے بلکہ لغوی معنی میں مستعمل ہے، اور دیکھیے یہ بھی فقہا کے متعین کرنے سے ہے، حالانکہ قرآن اور حدیث میں اس طرح کی کوئی اصطلاح نہیں ہے۔ وحی یہاں پر اصطلاحی مفہوم میں نہیں ہے بلکہ لغوی معنی میں ہے۔ النحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، اور یہ شہد کی مکھی اپنی عقل اور حسن تدبیر کے لحاظ سے تمام حیوانات، تمام جانوروں میں ایک ممتاز جانور ہے، ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو خطاب بھی ایک امتیازی شان سے کیا ہے۔ اگر ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہد کی مکھی اپنی عقل اور حسن تدبیر کے لحاظ سے تمام حیوانات میں ایک ممتاز جانور ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اس کو خطاب ایک امتیازی شان سے کیا ہے۔ شہد کی مکھیوں کی سمجھداری کا اندازہ ان کی حکومت کے نظام سے اچھی طرح ہو جاتا ہے۔ شہد کی مکھیوں کی جو سمجھداری ہے اس کا اندازہ ان کی اپنی حکومت کے نظام سے اچھی طرح ہو جاتا ہے۔ جس طرح انسانی حکومت اور سیاست ہوتی ہے، اسی طرح سے ایک طریقے سے اس شہد کی مکھی کا نظام زندگی بھی چند اصولوں کا پابند ہوتا ہے۔ جس طرح سے انسانی حکومت اور سیاست ہوتی ہے، اسی طرح سے ایک طریقے سے اس شہد کی مکھی کا نظام زندگی بھی بہت سے اصولوں کا پابند ہے۔ تمام نظم، تمام نسق ایک بڑی مکھی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جو تمام شہد کی مکھیوں کی حکمران ہوتی ہے، اور آج کل اس کو رانی مکھی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے تقسیم کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے پورا نظام صحیح اور سالم چلتا رہتا ہے۔ اس کے عجیب اور غریب اور مضبوط نظام کو دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور یہ رانی مکھی کا کام کی تقسیم کے اصول پر، اور یہ جو رانی مکھی ہے کام کی تقسیم کے اصول پر اپنی رعایا کو، یعنی اپنی بہت سی شہد کی مکھیوں کو مختلف امور پر مامور کرتی ہے، مختلف کاموں کو سپرد کرتی ہے۔ ان مکھیوں میں سے بعض سیکورٹی کے فرائض انجام دیتی ہیں اور کسی نامعلوم اور باہری فرد کو داخل نہیں ہونے دیتی، اور بعض شہد کی مکھیاں انڈوں کی حفاظت کرتی ہیں، بعض نابالغ بچوں کی تربیت کرتی ہیں، اور اسی طرح اپنے پورے فرائض انجام دیتی ہیں، اور ملکہ کے حکم کو یہ ساری مکھیاں، شہد کی مکھیاں اپنی ملکہ کے حکم کو دل اور جان سے تسلیم کرتی ہیں۔ ان شہد کی مکھیوں میں سے یہ جو شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں چھتے میں، اگر ان میں سے کوئی گندگی پر بیٹھ جائے تو چھتے کے دربان جو ہوتے ہیں، جو پاسداری کرتے ہیں، پہرے داری کرتے ہیں، دربان اسے باہر روک دیتے ہیں، اور بسا اوقات تو ملکہ یعنی رانی مکھی اس کو مار بھی دیتی ہے۔ ان کے اس حیرت انگیز نظام کو دیکھ کر انسانی عقل حیرت میں پڑ جاتی ہے، انسانی عقل
حیرت زدہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ بہرحال مفسرین نے تو اس سلسلے میں بڑی لمبی چوڑی وضاحتیں پیش کی ہیں۔ ہمارے لیے آیت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ تمام حیوانات میں، تمام جانوروں میں یہ ایک ممتاز جانور ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو خطاب بھی ایک امتیازی شان سے کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 69 کی طرف، یہ بھی اسی سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 69 کی طرف، 69 میں ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، ذال سے ہے ذللا، پھر ہر طرح کے میووں میں سے کھا۔ ثم کلی من کل الثمرات، یعنی اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی کو کہہ رہے ہیں پھر ہر طرح کے میووں میں سے کھا اور اپنے رب کے ہموار کیے ہوئے راستوں پر چلتی رہ۔ فاسلکی سبل ربک ذللا، پھر اپنے رب کے ہموار کیے ہوئے راستوں پر چلتی رہ۔ آیت میں سبل ربک ذللا ہے، یعنی اللہ کے ہموار کیے ہوئے راستے۔ اس سے اشارہ اس پورے نظام اور طریقہ کار کی طرف ہے جس پر شہد کی مکھیوں کا پورا گروہ، سارا گروہ کام کرتا ہے، یعنی ان کے چھتوں کی بناوٹ، ان کے گروہ کا منظم ہونا، اور یہ سب وہ راہیں ہیں اور ان کے مختلف کاموں کی تقسیم، ان کی غذا کے لیے مسلسل آنا جانا، آمد و رفت، ان کا ایک قاعدے کے ساتھ شہد بنانا اور پھر اس شہد کو ذخیرہ کر کے ڈبہ بند کر کے رکھنا، یہ سب وہ راہیں ہیں جو ان کے عمل کے لیے ان کے رب نے اس طرح ہموار کر دی ہیں کہ انہیں کبھی سوچنے، سمجھنے اور غور کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، بس سب کا ایک مقررہ نظام ہے جس پر ایک لگے بندھے طریقے پر شہد کے یہ بے شمار چھوٹے چھوٹے کارخانے ہزاروں سال سے کام کیے جا رہے ہیں۔ آگے اسی آیت میں ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، نکلتی ہے ان کے پیٹوں سے پینے کی ایک چیز، یعنی شہد، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، ان میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ آگے اسی آیت میں ہے یہ، یعنی آیت 69 میں یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، نکلتی ہے ان کے پیٹوں سے پینے کی ایک چیز، یعنی شہد، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، ان میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ دیکھیے شہد کی مکھی جن جن جڑی بوٹیوں اور پودوں کے پھولوں کا رس چوستی ہے، کشید کرتی ہے، اخذ کرتی ہے، ان کی خاصیتیں اور ان کی تاثیر کو گویا وہ کشیدتی ہیں، کھینچتی ہیں۔ اس طرح شہد میں مختلف ادویات، دوائیوں کے اثرات شامل ہو جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس خالص شہد میں بہت سی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ آگے اسی آیت میں ہے ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اگلی آیت 70 ہے واللہ خلقکم، یہ مضمون یہاں مکمل ہو گیا۔ اگلی آیت 70 ہے واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل الامور، یہ آیت 70 ہے، اور اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا پھر وہی تمہیں وفات دے گا، اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ناکارہ عمر کو لوٹا دیے جاتے ہیں۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل الامور، اور اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا پھر وہی تم کو وفات دے گا، اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ناکارہ عمر کو لوٹا دی جاتے ہیں۔ ارذل عمر، ارذل عمر ناتواں، ضعیف اور کمزور ہو جانا، ارذل عمر کہا جاتا ہے ناتواں، ضعیف اور کمزور ہو جانا۔
اور اپنے اٹھنے بیٹھنے میں غیر کا محتاج ہو جانا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عمر سے پناہ مانگی ہے۔ آگے اسی آیت میں ہے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، کہ نہ جانے علم رکھنے کے باوجود کچھ بھی، یعنی انسان ایسی عمر کو پہنچ جاتا ہے بعد علم لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بعد علم شیئا، کہ نہ جانے علم رکھنے کے باوجود کچھ بھی۔ اس عمر میں آ کر بہت سے فلسفی اور بہت سے دانشور بہکی بہکی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ ان اللہ علیم قدیر، یقیناً اللہ جاننے والا، قدرت رکھنے والا ہے۔ ارذل العمر سے متعلق علامہ سیوطی نے ایک تحقیق بھی پیش کی ہے، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ دیکھیے وہ کہتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ انسانی عمر کے 4 دور ہوتے ہیں۔ انسان کی زندگی 4 دور سے گزرتی ہے۔ انسانی عمر کے 4 دور ہوتے ہیں۔ نمبر 1 نشو و نما کا زمانہ، جو 33 سال تک رہتا ہے، جو بھری جوانی اور اشد بلوغ کا وقت کہلاتا ہے۔ نمبر 2 40 سال تک سن وقوف کہلاتا ہے، جو عقل اور طاقت کے کمال کا زمانہ ہوتا ہے۔ نمبر 3 پھر 60 سال تک زمانہ کہولت کہلاتا ہے، یعنی یہ دور انحطاط مانا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جسم میں کمی واقع ہونے لگتی ہے۔ نمبر 4 60 سال کے بعد شیخوخت کہلاتا ہے، جس میں عقل کے نقصان کے ساتھ حواس بھی معطل ہونے کی نوبت آ جاتی ہے، حواس بھی باختہ ہو جانے کی نوبت آ جاتی ہے۔ لیکن ایک صحابی، مشہور صحابی ہیں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی ہیں، ان کے قول کے مطابق جو لوگ قرآن سے وابستہ ہیں، جو لوگ قرآن کے علم کو حاصل کیے ہوئے ہیں، قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں اور قرآن کی علم کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، وہ اس عقل کے فساد سے محفوظ رہتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگوں کی عقل محفوظ رہتی ہے جو دین سے جڑے رہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی زندگی میں عقلی لحاظ سے ترقی ہی ہوتی رہتی ہے۔ بہرحال یہ ایک مشہور مفسر کی تحقیق تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بڑے بڑے انعامات سے نوازا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں چند عبادات کا مکلف بنایا ہے۔ چند عبادات، صرف چند عبادات ہیں جن کا انسان کو مکلف بنایا گیا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان عبادات کا پاس اور لحاظ رکھیں اور اپنی زندگی کو تبدیل کریں، اور اللہ کی اس کے مقابلے میں جو اللہ کی نعمتیں ہیں وہ بہت بڑی ہوئی ہیں، اور اللہ نے جو عبادتوں کا مکلف بنایا ہے وہ صرف چند عبادات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔